اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو کوئی شک باقی ہی نہیں رہتا کہ وہ کام نہ ہونا ہو، اور اگر اسی بات کو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ تم خسارے میں ہو، پھر چاہے وہ شخص کاروبار میں کتنے ہی پروفٹ میں کیوں نہ ہو، یا پھر وہ شخص کتنی ہی بڑی پوسٹ کا آفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص MP ہو، MNA ہو، یا کتنی ہی بڑی پبلک فگر کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہہ دیا ہے کہ اگر تم میں یہ 4 باتیں نہیں ہیں تو تم خسارے میں ہو۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل۔ محض ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لا کر عمل بھی تمہارے نیک ہونے چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپس میں تاکید کرتے رہے حق کی، کہ اگر تم خود نیک اعمال کرتے ہو، خود ایمان لے آئے ہو تو دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ محض خود ہی نمازیں نہیں پڑھی جانی، دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ نماز پڑھ۔ لیکن ہم تو کسی کو اچھی بات بتاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل تو کسی کو صحیح بات بتانے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ والی بات کہہ کر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو تم نقصان میں ہو، قسم اٹھا کر اللہ نے کہہ دی۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ جب بھی آپ کسی کو حق بات کہیں گے، اس کو صحیح بات بتائیں گے، اچھی بات بتائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ تم غلط ہو، تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کو بہت بری بری باتیں بولے گا، آپ کو گالیاں دے گا، آپ کو مارے گا، پیٹے گا۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا ہی بے شک تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، تم نے بات محض حق کہنی ہے، اور اس حق بات کہنے کے نتیجے میں تم پر جو سختیاں آئیں گی، جو تکالیف آئیں گی، جو مشکلات آئیں گی، ان کا تم نے صبر سے سامنا کرنا ہے۔